آج کے اس کلاس میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہدائے کربلا کے نام کی، شہداء یہ جمع ہے شہید، شہید ایک کو کہتے ہیں، بہت سارے شہداء، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہداء کے نام پر کی سبیل لگانا اور مخصوص کھانے بنانا۔ سبیل کہتے ہیں، اصل میں سبیل کے معنی آتے ہیں راستے کے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ ابن السبیل اس کے ترجمہ ہوں گے راستے کا بیٹا، لیکن ابن السبیل کے معنی آتے ہیں مسافر۔ قرآن کریم نے جہاں زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے وہاں پر ایک مسافر کا ذکر فرمایا، ایسا مسافر جو اپنے وطن میں اگرچہ مالدار ہو لیکن حالت سفر میں اس کے پاس سب سامان چک گیا ہو، یعنی چوری ہو گیا ہو، تو وہ ابن السبیل، تو بتا رہا ہوں ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، اور فی سبیل اللہ کہتے ہیں کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس میں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ یوز ہوتا ہے، اور فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوتا ہے اس کو بھی فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ لیکن سبیل محرموں میں اس بانس یا آپ کہہ لیجئے کچھ تخت وغیرہ رکھ کر چاروں طرف سے اس کو، تین طرف سے اس کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، اور دوپٹے وغیرہ جو ہے لا کر اس پر باندھ دیے جاتے، ٹانگ دیے جاتے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے، اور ہمارے یہاں پر دوپٹے کا استعمال بے حد ہوتا ہے۔ مرد حضرات نہا کر نکلتے ہیں تو دوپٹہ باندھ لیتے ہیں، بچوں کی سنتیں اور مسلمانی اور ختنیں ہوتی ہیں تو ان کو دوپٹہ دے دیا جاتا ہے کہ لو باندھ لو، یا نان کی روٹیاں پک کر آئی ہیں کہاں کس میں رکھنا، لو وہی دوپٹہ، زردے کے چاول پسانے ہیں، لو وہی دوپٹہ، دیکھ پر کوئی کپڑا ڈھکنا ہے، لو وہی دوپٹہ۔ حالانکہ مرد کی عورتوں کے کپڑوں کا بھی پردہ ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، باقاعدہ اس کے لیے الگ سے کوئی کپڑا بنا لیا جائے، روٹی کے لیے، چاول کے پسانے کے لیے، یا کسی کوئی سامان لینا ہے تو اس کے لیے الگ کپڑا بنا لیا جائے۔ تو سبیل، میں کہہ رہا تھا سبیل یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں، گھر کے باہر دہلیز پر یا گلیوں میں لوگ باغ چھوٹا سی چوکی یا تخت وغیرہ رکھ لیتے ہیں، بانس اس کے تینوں طرف بانس باندھ لیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں، یعنی چھوٹی سی دکان یا کھوکے کے ٹائپس کا، اور اس میں کچھ نہ کچھ رکھ کے بانٹنا ہوتا ہے، اسے سبیل کہتے ہیں، یا پانی پلانا یا چائے یا شربت وغیرہ یہ پلانا ہوتا ہے، تو اس کو سبیل کہتے ہیں۔ بہرحال 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہدائے کربلا کے نام کی سبیل لگانا اور مخصوص کھانا بنانا، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ سبیل لگانا اور مخصوص کھانے بنانا یہ چند وجہ سے، چند ریزن کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز، مخصوص دنوں کو ہی ضروری سمجھنا، دوسرے دنوں کے مقابلے میں محرم کے دنوں اور خاص کر 9-10 تاریخ میں سبیل لگانے اور کھانے پکانے اور کھلانے پلانے کی اتنی پابندی کرنا کہ چاہے گرمی ہو یا سردی، ضرورت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس کا اہتمام کرنا، اور دوسرے دنوں میں خواہ کتنی ہی کیوں ضرورت نہ ہو اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ گرمیوں میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا یا کسی کو پانی دینا بڑا صدقہ ہے۔ گرمیوں میں ہم لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی چھتوں پر یا آنگن پر پرندوں کے لیے، پکشیوں کے لیے پانی رکھ دیں، دانہ رکھ دیں، کیونکہ گرمیوں میں پانی سوکھا پال پڑ جاتا، نہ ہمارے گلی
محلوں میں اور ٹھنڈے پانی کے پیاؤ کا نظم، اس کے برخلاف غیروں میں جو ہے بڑا اچھا نظام ہوتا ہے، شیتل جل کا، پانی کے پلانے کا نظم ہوتا ہے۔ لیکن جس قوم کو یہ سب اخلاقیات سکھائی گئے تھے، وہ قوم اخلاقیات سے عاری ہو گئی اور مخصوص دنوں میں یہ کام کرنے لگا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو واقعی گرمی میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور تیز چلنے والی لو میں، کتنے لوگ جو ہے گلا خشک ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور دور دور تک ان کو کہیں پانی نہیں ملتا، وہ بسلری خرید کر پینے پر مجبور ہوتے، وہ پانی کے پاؤچ مول لے کر پینے کے لیے وہ کیا ہے مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر اخلاقیات کے نام پر کوئی نظم نہ ہماری دکانوں پر، مسلم دکانوں پر بھی نہیں، مسلم محلوں میں بھی یہ نظر نہیں۔ اس کے برخلاف غیروں کے محلوں میں، غیروں کی دکان پر پانی کا نظم ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے پانی دیتے ہی۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ ضرورت ہو یا نہ ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، بہر صورت 9-10 محرم کو سبیل لگا کر پانی یا شربت یا کھانے پینے کی اشیاء اور چیزوں کو، ڈشوں کو مخصوص کر کر اس کا خوب اہتمام کرنا، اور دوسرے دنوں میں پورے سال چاہے کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ دین پر یہ جو ہے زیادتی اور غیر لازم کو لازم کرنا، یعنی جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری کرنا اور بلا وجہ ترجیح دینا، اس کا کوئی ریزن بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو اتنی ترجیح دینا، جو یقیناً بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں، اب دیکھیے ہر جو ہے نئی چیز بدعت کہلاتی ہے، تو دو فرق سمجھ لیے۔ دین میں کوئی بات نہیں پیدا کرنا یہ بدعت، دین کے لیے کوئی نئی بات پیدا کرنا یہ بدعت نہیں، دونوں میں فرق سمجھیے گا۔ دین کے اندر کوئی نئی بات کرنا اور دین کے اندر کوئی نئی بات کو دین کہہ کر پیدا کر دینا یہ بدعت، اور دین کے لیے کوئی نئی چیز لے کر آنا یہ بدعت نہیں۔ جیسے کہ نماز، پہلے مائک نہیں ہوتے تھے، آج مائک سے نماز ہوتی ہے، مائک سے اذان ہوتی ہے، لیکن مائک کو جو ہے دین کے لیے یوز ہو رہا ہے، دین بنا کر یوز نہیں کیا جا رہا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مائک کا استعمال جو ہے ضروری ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ ہاں، اذان اپنی جگہ پر، نماز اپنی جگہ، تو دین کے لیے کوئی نئی بات پیدا کی جائے، جیسے کہ مسجدوں میں قالین کا آ جانا، مسجدوں کا شاندار بننا، اے سی میں لگنا، یہ سب دین کے لیے، یعنی دین کے احکام کی ادائیگی آسان سے آسان ہو جائے اس کے لیے، تو یہ بدعت ہے۔ لیکن وہ بدعت نہیں ہے جس کو شریعت میں ممنوع بتایا۔ اس کے برخلاف وہ بدعت جو دین کے اندر ہو اور دین بنا کر ہو، جیسے کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یہی لے لیجیے گا کہ سبیلے لگانا، مخصوص کھانے بنانا اور اس کو عبادت سمجھنا۔ عام طور پہ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو دونوں علماء ٹکراتے، ایک کہتے ہیں کہ کھچڑا اور یہ وہ دین میں اور شریعت میں نہیں، دوسرا کہتا دکھاؤ منع کہاں پر آیا، تو منع بھی کہیں نہیں آیا۔ جو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منع کہاں آیا دکھاؤ، اور جو اس کو غلط بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، بزرگان دین نے نہیں کیا، ائمہ اکرام نے نہیں کیا، اس لیے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ٹکراؤ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، پھر دوسرا فریق یہ کہتا ہے ارے بھائی اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو ایسے تو تم جی بھی نہیں پاؤ، اللہ کے رسول نے تو یہ کپڑے بھی نہیں پہنے تھے، اللہ کے رسول نے موٹے کپڑے پہنے تھے، اللہ کے رسول نے بریانی نہیں کھائی تھی، اللہ کے رسول نے ایسی بلڈنگوں میں نہیں رہتے، اللہ کے رسول اے سی میں نہیں رہتے، صحابہ اے سی میں نہیں رہتے۔ تو اس کا جواب یہ کہ بھائی یہ ضروریات زندگی جو ہے چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن دین چینج نہیں ہوتا۔ دین ضروریات زندگی کو کوئی بھی دین سمجھ کر نہیں کرتا، بس انسانی ضرورت ہے، انسانی زندگی کی ضرورتیں
عیش و آرام اور راحت کی چیزیں اس لیے یوز کیے جاتی ہیں، لیکن دین سمجھ کر نہیں کی جاتی ہیں۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پر نہیں پاؤ گے، ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو ان کا یہ کہنا بیوقوفی کی بات، کیونکہ بریانی کا کھانا، کپڑوں کا پہنا اور گھروں میں رہنا یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ ضروریات زندگی ہیں۔ یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ ٹکراؤ جو ہے فضول کا، بس یہ اصل جو چور پکڑنا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کو یقیناً دین سمجھ کے، لازمی ہو کر سمجھ کے، سارے سال نماز پڑھے نہ پڑھے، چہرے پہ داڑیاں ہوں یا نہ ہو، الحال کما رہے ہوں یا نہ کما رہے ہوں، ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے یا نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا ہم حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم صرف اور صرف جو ہے چند مخصوص تاریخوں میں جو ہے شور شرابہ اور ہنگامہ کر کے سمجھتے کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، حالانکہ یہ تو چیز ہے ہی نہیں۔ تو وہ گویا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سبیلے لگانا، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، کھانا تقسیم کرنا، بنانا، یہ جو ہے اس وجہ سے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس غیر ضروری کو ضروری اور لازم سمجھ لیا گیا ہے۔ دوسری وجہ، مخصوص کھانوں کو ہی ضروری سمجھا گیا۔ بھائی 9-10 کو تاریخ میں جو سبیلوں میں جو کچھ بانٹا اور کھایا اور کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے مخصوص ڈشیں، یعنی پانی ہو، شربت ہو، کھچڑا ہو، کھیر ہو، حلیم ہو، ان ایسے وغیرہ، یا قبولی کھچڑی ہو، کو مخصوص کرنا اور ان چیزوں کو دوسری چیزوں پر ترجیح دینا اور اس میں خاص ثواب کا خیال کرنا، یہ بھی دین پر زیادہ۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ سردی کا موسم تھا اور لوگ شربت بانٹ رہے اور شربت پلا رہے، حالانکہ پتہ چلا کہ شربت ہی ہے، چائے اور کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شربت ہی کو خاص کر لیا گیا۔ تو مخصوص کھانے کو ہی ضروری سمجھنا یہ بھی ریزن ہے سبیلوں پر مخصوص کھانے کے ناجائز اور درست نہ ہونے کا۔ اس کھانے اور خاص کر محرم کی سبیل سے پینے کو عام طور پر لوگ دوسرے کھانوں اور مشروبات سے افضل بلکہ ثواب اور تبرک سمجھ کر کھا لیتے۔ تبرک، اور دیکھیے ضرورت چلتے ہوئے راہگیروں کو ضرورت نہیں ہوتی کھانے کی، نہ پینے کی ضرورت ہوتی، لیکن وہ چلتے راہگیر وہ اس کھانے کو سبیل سے لے کر کھانے کو افضل سمجھتے ہیں، تبرک سمجھ کر کھا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ضرورت ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، کہیں اس فضیلت اور تبرک سے محرومی نہ ہو جائے۔ یہ بھی دین کے اندر زیادتی۔ اور کبھی کبھی تو رزق کی اتنی ناقدری ہوتی ہے، بچے لیتے سبیلوں کو بٹنے والے کھانے کو وہ بچے لیتے، اور وہ اس گھٹیا درجے کا بنایا جاتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں عموماً ویسا نہیں بناتے، سوجی کا حلوہ بناتے بہترین شاندار، لیکن اگر بٹنے کے لیے بنتا ہے تو بہت ہی گھٹیا درجے کا ہوتا ہے۔ بچے نے ایک کھایا دونے سے، اس کو برا لگا، وہ دونوں اٹھا کے اس نے یا تو نالی میں پھینک دیا، یا بچہ زیادہ سمجھدار ہے تو نالی کے کونے پر رکھ دیا جو کسی کے بھی ٹھوکر سے نالی کے اندر چلا جائے۔ یہ رزق کی ناقدری ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی، حتیٰ کہ آپ لوگ اگر مشاہدہ کیا ہو تو جلوس میں جو علم اٹھا کے لے جاتے ہیں اس میں جو چیزیں لٹائی جاتی ہیں، جو لوٹی جاتی ہیں، اور لوٹنا تو حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من انتہب نہبۃ فلیس منا، جو لوٹ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پھر اس میں گھٹیا درجے کے بسکٹ، گھٹیا درجے کے چپس، انتہائی سڑے ہوئے، اس کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے پاؤں میں گھسا اور جیسی وہ اٹھا وہ چاروں کھانے دھڑام سے نیچے گر گیا، دوسروں کو تکلیف بھی دینا ہے۔ بہرحال تیسرا ریزن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط عقیدہ۔ ایک غلط عقیدہ بھی اس میں شامل ہے، اور وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کربلا میں
بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے۔ اور یہ جو شربت ہر مہینے ہر سال 9 10 محرم میں یہ جو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ شربت یہ کھانا ان کے پاس پہنچ کر ان کی پیاس اور بھوک کو بجھائے گا۔ یہ غلط عقیدہ۔ اس غلط عقیدے کے دو حصے، ایک تو یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا شہادت کے بعد صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی بھوکے پیاس، نعوذ باللہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شربت یہ کھانا ان کی بھوک اور پیاس کو مٹائے گا، تو مطلب تو یہ ہوا کہ شہدائے کربلا صدیاں گزر گئی۔ کیوں؟ کتنی صدیاں گزر گئی معلوم ہے؟ 1445 میں 61 کم کر دیا، سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو 1445 ہجری چل رہی ہے، بتائیے کتنے بچے؟ 1445 میں 61 کا آپ کو کم کرنے ہیں تو 1494۔ 1494 سال، یعنی کہ 15 صدیاں تقریباً گزر چکی۔ تو 15 صدیوں میں ہر سال ہم سبیل پر شربت کھانے وغیرہ یہ سوچ کر تقسیم کریں کہ یہ شربت یہ کھانا یہ پینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا اور کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کے کو کیا ہے بھوک اور پیاس کو مٹانے کا ذریعہ بنے گا، تو گویا کہ مطلب یہ ہوا اتنی صدیاں 15 صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود بھی وہ بھوکے پیاسے۔ ایک تو یہ حصہ جو ہے نعوذ باللہ کتنا غلط۔ دوسرا یہ کہ خاص یہ شربت اور کھانا وغیرہ وہاں پہنچتا ہے، جبکہ یہ دونوں عقیدے سراسر اسلام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان کو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے رزق ملتے ہیں۔ شہیدوں کی روحیں ہرے پکشیوں کی پپوٹوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ جنت کے نہروں پر اترتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن کے مقابلے میں جنت کی ایک ایک نعمت اور پھل اور فروٹ اور ایک ایک چیز کے مقابلے میں یہاں کا شربت اور کھانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ علاوہ اس کے اللہ کے حضور جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں سیم وہی چیزیں نہیں پہنچتی، بلکہ اس کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ قربانی عظیم ترین عبادت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو ہرگز قربانی کے جانور کا خون اور قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے، اللہ جس کی قدردانی کرتا ہے، وہ ہے تمہارے دل کی حالت تقوی، کہ تم نے جو عمل کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا یا کس کے لیے کیا۔ اور میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاؤں، عام طور پہ لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے، جن کی کمائیاں حرام کی ہیں وہ انتہائی پابندی کے ساتھ محرم کی سبیلوں میں کھانے کی تقسیم کراتے، حالانکہ حرام مال کا صدقہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، بلکہ اگر کوئی حرام مال سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے تو بجائے ثواب کے اس کو الٹا گناہ ملے گا۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ جن کی کمائیاں صحیح نہیں ہوتی وہ جو زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے کہ ہمارے پاپ دھل جائیں گے، حالانکہ پاپ نہیں دھلیں گے بلکہ مزید پاپ چڑھ جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کھا رہا ہے، اس کو حرام کھلانے کا ذریعہ آپ بنے، وہ پاک بانٹنے والا بنا۔ بہرحال چوتھا ریزن اس عمل سے یعنی سبیلوں پر کھانے کی تقسیم شربت پلانے وغیرہ سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا دنیا میں یہ مقصود ہے، مطلوب ہے۔ ہر عمل سے چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی خاص تاریخ میں ہو یا عام ہو، ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہو، اس عمل کے جائز ہونے میں
کوئی شک و شبہ اور کوئی تردد نہیں، لیکن ہر وہ عمل چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو، اگر دوسرے یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ، چاہے نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، بزرگان دین ہو، غیر اللہ کے تقرب، غیر اللہ کی رضا، غیر اللہ کے ناراضگی سے بچنے کے لیے، یا غیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یا غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا تو یہ عمل جو ہے باطل ہوگا۔ اور آج جو محرم 9 10 محرم کو ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو کچھ تقسیم کرتے ہیں، آپ اگر پیچھے اس کا پس منظر دیکھیں گے اور پوچھیں گے تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا گیا، جیسے کہ بعض لوگ اس عقیدے کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہوئے بہن اس سال جو ہے ہم نے شربت نہیں بڑھ پایا تھا تو ہمارا لڑکا بیمار ہو گیا، ہمارے شوہر کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہم نے جو ہے علیم کی دیگ نہیں بن پائی، ہم نے اپنے لونڈے کو فقیر نہیں بنایا تو ایسا بیمار ہوا کہ وہ آئی سی یو میں بھرتی ہو گیا۔ یعنی اپنی زبان سے اپنے اس کا اقرار اور اظہار بھی کر لیتے ہیں کہ ہمارا اب تک سبیل کے نام پر جو کچھ تقسیم کھانا کیا اور شربت کرایا گیا یہ رضائے الہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کیا گیا۔ اس عقیدے کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں اور حضرت حسین اور شہداء کربلا کے نام کی منتیں مانگتے ہیں اور ان سے اولاد، رزق وغیرہ کا سوال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کے اختیارات اور اتھارٹی حاصل ہے اور ہمارے حالات کی ان کو خبر رہتی ہے، حالانکہ ہمارے حالات کی خبر ہمارے اللہ کو ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ رازوں کے دلوں کے رازوں کو، بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے پاس سب چیزوں کا اختیار ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے وہ اس کے زیادہ لائق، اللہ تعالیٰ رازق ہے وہی روزی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے وہی اولادیں دے سکتا ہے۔ لہذا اس عقیدے کے ساتھ اس قسم کا عقیدہ جو کہ شرک ہے یا کم از کم بڑا گناہ تو ہے ہی، اور اس قسم کا کھانا پینا کس میں آتا ہے؟ قرآن کریم میں آیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا، میتہ، میتہ کہتے ہیں نیچرلی موت مر جائے، کوئی حلال جانور بھی اپنی نیچرلی موت مر جائے تو اسے مردار کہتے، حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام کیا گیا، والدم، اور خون حرام کیا گیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، حالانکہ پورا ہی خنزیر ہے، گوشت کو خاص اس لیے کیا کھانے پینے کا ذکر چل رہا تھا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان گندی ہو جاتی ہے، بالکل غلط ہے، قرآن کریم میں لفظ آیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں خنزیر کے 2 پیر جنتی ہیں کیونکہ اس نے حضرت آدم اور حوا نے جب اللہ کا حکم توڑ کر وہ پیڑ کا پھل کھا لیا تھا تو انہوں نے غلاظت کر دی تھی، اس غلاظت کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا اور خنزیر نے 2 پاؤں اور جنت میں رکھ کر اس غلاظت کو صاف کیا۔ یہ بالکل واہیات بات ہے، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں بس اتنا ہے کہ حضرت آدم اور حوا نے اللہ کے حکم کے خلاف جا کر اس پیڑ کا پھل کھا لیا، غلاظت ہوئی یا نہیں ہوئی، پوٹی کی یا نہیں کی، اس کے بارے میں روایتیں نہیں ہیں، تاریخ میں آتا ہے۔ اگر پوٹی کی بھی ہے تو اگر کہیں پوٹی کرنے کی جگہ اور انتظام نہ ہو تو انسان پوٹی ایسی جگہ کرتا ہے جو بالکل کونا ہو، آڑ، اگر کونے میں انہوں نے کی تھی تو پھر یہ بات غلط ہے، خنزیر 2 پیروں سے کیوں جائے گا، 4 پیروں سے جانا چاہیے۔ اور پھر اللہ کا عاجز ہونا لازم آ رہا ہے،
اللہ عاجز ہے، حالانکہ اللہ تو عاجز نہیں ہے، اللہ محتاج ہے نہیں، اللہ کو محتاج نہیں ہے، اللہ کے سب محتاج، اللہ چاہے تو اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیتا۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ خنزیر کے دو پیر جنتی ہے، یہ بالکل واہیات بات ہے، من گھڑت بات ہے، اس کا کئی عقلی اعتبار سے بھی کئی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال تو خنزیر کو پھر فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، اسی طریقے سے ہر وہ کھانا جو غیر اللہ کے لیے تقسیم کیا جائے یا بنایا جائے غیر اللہ کے لیے، یعنی غیر اللہ کی رضا اور غیر اللہ کی خوشنودی، غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو بھی کھانا تیار کیا جائے وہ کیا اس کا وہ کیا ہے، حرام۔ اب بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رزق ہے، دیکھیے گا کسی بھی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کا معیار شریعت طے کرتی ہے، ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ارے کیا رزق ہی تو ہے، شربت آیا ہے پی لو، رزق ہے، حلیم آیا ہے رزق ہے کھا لو، رزق۔ ارے رزق ہونا حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے، پھر تو مندر کا پرساد وہ بھی تو رزق ہے، لیکن کیا مطلب ہے وہ غیر اللہ کے لیے چڑھایا گیا، وہ مورتیوں کے لیے، مورتیوں کے شاپ سے بچنے کے لیے، مورتیوں کو اور بتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جو پرساد تقسیم کیا گیا اس کو نہیں کھاتے، اس سے ہماری فطرت اور طبیعت اس کو ناپسندیدہ کرتی ہے۔ تو ایسے ہی ہر وہ کھانا جو غیر اللہ کے لیے کے رضا کے لیے یا غیر اللہ کے اطاعت اور عذاب سے بچنے کے لیے کھایا کھلایا تقسیم کیا جائے، اس کو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، ما اہل بہ لغیر اللہ میں، اور حرام ہوگا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کھا لو بھائی ناراض ہو جائیں گے، دل ٹوٹ جائے گا، کسی کا دل بھی تو نہیں توڑنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں